امینیہ ٹی وی کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، بعض روایات کے مطابق قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا اور بظاہر اس نے آپ کا دین بھی قبول کر لیا تھا۔ نماز پڑھتا تھا، تورات پڑھتا تھا، لیکن ریاکار اور کمزور عقیدے کا انسان تھا۔ مکمل ایمان نہیں رکھتا تھا۔ چاہتا تھا کہ لوگ اس سے خوش فہمی رکھیں تاکہ انہیں فریب دکھا سکے۔ قارون فصلوں کو پیشگی سستا خرید لیتا اور بعد میں انہیں مہنگے داموں پر فروخت کرتا تھا۔ معاملات میں کم تولتا، دھوکہ اور بے انصافی کرتا، سود کھاتا اور جتنا ہو سکتا تھا لوگوں پر ظلم کیا کرتا تھا۔ اس نے اسی قسم کے کاموں سے بہت زیادہ دولت اکٹھی کر لی تھی اور اس دولت کو اپنی ہر چیز سے زیادہ اسے عزیز رکھتا تھا۔ قارون خدا پرست نہ تھا بلکہ دولت پرست تھا۔ اپنی دولت عیش و عشرت میں خرچ کرتا تھا۔ مثلا بہت عمدہ محل بنایا اور ان کے در و دیوار کو سونے اور مختلف قسم کے جواہرات سے مزین کیا، حتیٰ کہ اپنے گھوڑوں اور اونٹوں کو سونے اور جواہرات سے مزین کیا۔ قارون کے پاس سینکڑوں غلام اور کنیزیں تھیں۔ ان کے ساتھ برا سلوک کرتا اور انہیں مجبور کرتا کہ اس کے سامنے زمین پر گر گرائیں اور اس کے پاؤں کو بوسہ دیں۔ بعض عقل مند مومن اسے نصیحت بھی کرتے اور کہتے کہ اے قارون، یہ تمام باغ اور خزانے کس لیے؟ یہ سب دولت اور مال کس لیے ذخیرہ کر رکھا ہے؟ کیوں لوگوں پر اتنا ظلم ڈھاتے ہو؟ خدا کو کیا جواب دو گے؟ لوگوں کا حق کیوں پامال کرتے ہو اور غریبوں اور ناداروں کی کیوں مدد نہیں کرتے؟ قارون غرور اور تکبر میں جواب دیتا کہ کسی کو ان باتوں کا حق نہیں پہنچتا کہ میں اپنی دولت خرچ کرتا ہوں۔ مومن اسے واز کرتے اور کہتے کہ اتنی بڑی دولت حلال سے اکٹھی نہیں ہوتی۔ اگر تو نے ناانصافی نہ کی ہوتی اور سود نہ کھایا ہوتا تو اتنا بڑا سرمایہ نہ رکھتا، بلکہ تو بھی دوسروں کی طرح ہوتا اور اس سے کوئی خاص فرق نہ رکھتا۔ قارون جواب میں کہتا، میں دوسروں کی طرح نہیں ہوں، میں چلاک اور محنتی ہوں۔ میں نے کام کیا ہے اور میں آج دولت مند ہوں۔ دوسرے بھی جائیں، کام کریں، زحمت اٹھائیں تاکہ وہ بھی دولت مند ہو جائیں۔ میں کس لیے غریبوں کی مدد کروں؟ لیکن مومن اس کی رہنمائی کے لیے پھر بھی اسے کہتے کہ تم لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ جب ہی اتنے دولت مند ہوئے ہو، اگر تم مزدوروں کا حق ادا کرتے تو اتنے ثروت مند نہ ہوتے اور وہ اتنے فقیر اور خالی ہاتھ نہ ہوتے۔ اب بھی اگر تم چاہتے ہو کہ میں سعادت مند ہو جاؤں تو اپنی دولت کو مخلوق خدا کی آسائش اور ترقی میں خرچ کرو۔ اچھا نہیں کہ دولت کو ان راستوں میں خرچ کرو جسے خدا پسند کرتا ہے۔ جواب میں قارون مومنوں کا مذاق اڑاتا اور ان کی باتوں پر ہنستا اور غرور سے انہیں کہتا، بے فائدہ مجھے نصیحت نہ کرو، میں تم سے بہتر ہوں اور اللہ پر زیادہ ایمان رکھتا ہوں۔ جاؤ اپنے کام کرو اور اپنی فکر کرو۔ اس طرح ایک دن قارون نے بہت عمدہ لباس پہنا اور بہت عمدہ گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنے محل سے باہر نکلا۔ بہت زیادہ نوکر چاکر بھی اس کے ساتھ باہر آئے۔ لوگ قارون کی عظمت اور شکوہ کو دیکھنے کے لیے راستے میں کھڑے تھے اور اس قدر سونے اور زیورات کے دیکھنے پر حسرت کر رہے تھے۔ بعض نادان اس کے سامنے جھکتے اور زمین پر گر پڑتے اور کہتے، کتنا خوش نصیب ہے قارون، کتنی ثروت کا مالک ہے، کتنی سعادت رکھتا ہے۔ خوشحال قارون کتنی اچھی زندگی گزارتا ہے، کتنا سعادت مند اور خوشبخت ہے۔ کاش ہم بھی قارون کی طرح ہوتے۔ لیکن سمجھدار مومنین کا دل ان لوگوں کی حالت پر جلتا۔ وہ انہیں سمجھاتے اور کہتے کہ سعادت اور خوشبختی زیادہ دولت میں نہیں ہے۔ کیوں تم لوگ اس کے سامنے زمین پر گر پڑتے ہو؟ ایک ظالم انسان کا اتنا احترام کیوں کرتے ہو؟ وہ احترام کے لائق نہیں۔ اس نے یہ ساری دولت بے انصافی اور گناہ فوشی سے کمائی ہے اور وہ سعادت مند نہیں ہے، بلکہ سعادت مند وہ انسان ہے جو خدا پر واقعی ایمان رکھتا ہو اور اللہ کی مخلوق کی مدد کرتا ہو اور وہ لوگوں کے حقوق سے تجاوز نہ کرتا ہو۔ پھر یوں ہوا کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ دولت مندوں سے کہو کہ وہ زکوٰۃ دیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا حکم دولت مندوں کو سنایا اور قارون کو بھی اطلاع دی کہ دوسروں کی طرح اپنے مال کی زکوٰۃ دے۔ اس سے قارون ناراض ہوا اور سخت لہجے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، زکوٰۃ کیا ہے؟ کس دلیل سے اپنی دولت دوسروں کو دوں؟ وہ بھی جائیں اور کام کریں اور محنت کریں تاکہ وہ بھی میری طرح
दौलत कमा सकें। ज़कात यानी इतनी बड़ी दौलत का एक हिस्सा गरीबों और नादारों को दो। चूँकि तुम शहर में रहते हो और माशरे के फर्द हो और इनकी मदद से इतनी कसीर दौलत इकट्ठी की है, अगर वो तेरी मदद न करते तो तू हरगिज़ इतनी दौलत नहीं कमा सकता था। मसलन अगर तू बयाबान की वस्त में तनख्वाह जिंदगी बसर करता और हरगिज़ इतना बड़ा महल न बना सकता। ये दौलत जो तूने हासिल की है इन लोगों की मदद से हासिल की है, बस तेरी दौलत का कुछ हिस्सा भी इन्हें नहीं दे रहा, बल्कि इनके अपने हक व माल को ज़कात के नाम से इन्हें वापस कर रहा है। लेकिन कारून ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दलील की तरफ तवज्जो न दी और कहा, ऐ मूसा तुम ये कैसी बात कर रहे हो? हमने बुरा काम किया कि हम तुम पर ईमान ले आए? क्या हमने गुनाह किया कि नमाज पढ़ते हैं और अब आपको खराज भी दे? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून के इस जवाब को सुनकर बर्दाश्त किया और नरमी से इसे कहा कि ऐ कारून, ज़कात कोई मैं अपने लिए तो नहीं ले रहा, ये बल्कि इज्तिमाई खिदमत और गरीबों की मदद के लिए चाहता हूँ। ये अल्लाह का हुक्म है कि मालदार गरीबों और नादारों का हक अदा करें, यानी ज़कात दें, ताकि वो भी मुहताज और फ़कीर न रहें। अगर तू वाकई खुदा पर ईमान रखता है और मुझे खुदा का पैगंबर मानता है और अल्लाह के हुक्म को तस्लीम कर दे, अगर नमाज पढ़ता है तो ज़कात भी दे, क्योंकि नमाज बगैर ज़कात के फ़ायदेमंद नहीं। इसके बाद कारून ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और मोमिनीन की नसीहत की कोई परवाह न की, बल्कि इसके बाद ये मोमिनीन को अजियत भी पहुंचाने लगा और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ दुश्मनी करने लगा, यहाँ तक कि तोहमत लगाने से भी देख न किया करता था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कारून की गुस्ताही और सख्त दिली से बहुत नाराज़ हुए और आपका दिल टूटा और खुदावंद आलम से दरख्वास्त की कि इस खरीज और जालिम इंसान को इसके अमाल की सज़ा दे। इसके बाद अल्लाह ताला के हुक्म से ज़मीन लरज़ी और एक शदीद ज़लज़ला आया और यूं ही यकदम कारून का महल वीरान और ज़मीन बोस हो गया और कारून को महल समेत ज़मीन निगल गई। अल्लाह ताला ने इस जालिम शख्स का खात्मा कर दिया। कारून खाली हाथ आखिरत की तरफ रवाना हुआ ताकि वो अपने बुरे कामों की सजा को देखे और इसे अजाब दिया जाए, और आखिरत का अजाब सख्त और दायमी है। इस वक्त जो लोग कारून को सादतमंद समझते थे और इसकी दौलत की आरजू करते थे, अपनी गलती की तरफ मुतवज्जो हुए और तौबा की और कहा कितनी बुरी अकाबत और बुरा इंजाम है। ये कारून ने अपने माल को अपने हाथ से ना दिया और खाली हाथ और गुनाहगार आखिरत की तरफ रवाना हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।